بادشاہ کا انوکھا لباس۔ بادشاہ کی 60ویں سالگرہ کی آمد پر پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ کی سالگرہ پر عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ بادشاہ نے اپنی سالگرہ پر یہ اعلان کر دیا کہ ان کے لیے ایسی شاندار پوشاک تیار کی جائے جیسی آج تک کسی نے استعمال نہ کی ہو۔ جو بھی بادشاہ کے لیے ایسی انوکھی پوشاک تیار کرے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ چندو جولائی کی 3 ذہین لڑکیاں تھیں جو بادشاہ کے مظالم سے تنگ تھیں۔ یہ تینوں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سے کہنے لگی، ہم آپ کے لیے ایسا لباس تیار کر لیں گے جو آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہ ہوا ہوگا، لیکن ہماری ایک عرض سن لے کہ بڑا انوکھا لباس دیکھ کر ہر کوئی اش کر اٹھے گا، لیکن جھوٹے اور بے ایمان اور فریبی شخص کو یہ لباس نظر نہیں آئے گا۔ البتہ اخراجات بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ کپڑا سونے کی تاروں سے تیار ہوگا اور لباس پر ہیرو جواہرات کا کام ہوگا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کو مطالبہ رقم فراہم کر دی۔ 10-15 دن کے بعد بادشاہ نے اپنے سپہ سالار کو کہا کہ جا کر دیکھے کہ ان لڑکیوں کا کام کہاں تک پہنچا۔ سپہ سالار نے دیکھا کہ لڑکیاں کپڑے بنانے کے انداز میں خالی ہاتھ ہلا رہی ہے۔ سپہ سالار چونک اٹھا۔ ایک غریب اور بے ایمان شخص تھا، اس لیے اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے بادشاہ کو اطلاع دے دی کہ حضور، لڑکیوں نے آپ کے لیے لاجواب پوشاک تیار کی ہے۔ 3-4 دن بعد جھوٹے اور بے ایمان وزیروں نے بھی بادشاہ کو یہی رپورٹ دی۔ بادشاہ بہت خوش تھا کہ کل شام تک وہ پوشاک پہن کر درباریوں کے ساتھ کشت ٹکری کرے گا تو لوگ اسے مبارکباد دیں گے۔ اگلی صبح لڑکیاں بڑے بڑے خالی تھان لے کر محل میں آئی۔ بادشاہ خالی تھان دیکھ کر حیران ہوا، پھر اس کو اپنی جھوٹی اور بے ایمان وزیروں کی داستانیں یاد آئی اور لباس نہ نظر آنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا، بہت لاجواب لباس ہے۔ سب دیکھ کر کہے لگا رہے تھے اور بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی پوشاک کی تعریف ہو رہی ہے۔ اچانک بادشاہ کو ایک بچے کی آواز سنائی دی جو اپنے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت صرف ایک نکر پہنے کیوں کھڑے ہے؟ خاموش بے ادب، اگر بادشاہ نے سن لیا تو سزا ہو جائے گی۔ دیکھا بچوں، 3 ذہین لڑکیوں نے بادشاہ کو کیسے بیوقوف بنایا۔